یہ جو قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، قوم کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لیڈر ہے اور آگے بھی بننا چاہتا ہے، تو یہ ان کی جو پرائیویٹ لائف میں ان کے یہ اعمال ہیں، نہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ لیکن وہ رانا صاحب وہ پھر وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کہاں پہ چلائیں گے؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ نہیں، جو سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ ہی چل رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو ریکارڈ کیا جائے جی؟ کیوں نہ اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے، نہیں، کسی کے باتھ روم میں تو نہیں نہ گھسنا چاہیے۔ نہیں، کسی کے باتھ روم میں تو کوئی باتھ روم میں لوگ بیٹھ کے اس قسم کی السلام علیکم ناظرین، حامد میر نے بڑے طریقے سے رانا ثناء اللہ کی زبان سے سچ اگلوا لیا۔ رانا ثناء اللہ اپنی زبان سے اقبال جرم کر بیٹھے کہ ہم یعنی نون لیگ والے ہی عمران خان کی نازیبا آڈیوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کا اقبال جرم سنیے۔ کیا کسی بھی پاکستان کے شہری جو ہے اس کی کورٹ کی ڈائریکشن کے بغیر اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ یہ ہے، لیکن رانا صاحب، نہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں وہ حرکت کروں ہی کیوں کہ جس کے جو ہے وہ منظر عام پہ آنے کے بعد جو ہے وہ مجھے پھر لالے پڑ جائیں کہ جناب یہ میرے خلاف کیا آ گیا۔ تو جو لوگ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر حساسیت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں اپنے عمل کا بھی تو تھوڑا یعنی اپنی گفتگو کا بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے کسی کے پاس کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انتہائی پرائیویٹ ہیں، اور جس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ میں پرائیویٹ سے کیا مراد؟ اگر کوئی یعنی کوئی ABCD کوئی سیکشول آفینس کر رہا ہے اور اس کو آپ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا پرائیویٹ افیئر، نو، وہ اس کا پرائیویٹ افیئر نہیں، وہ بڑی اہم شخصیت ہے۔ تو جتنی مرضی اہم شخصیت ہو، اگر وہ اس قسم کا وہ حرکت کر رہی ہے تو پھر قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ جو قوم کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، قوم کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لیڈر ہے اور آگے بھی بننا چاہتا ہے، تو یہ ان کی جو پرائیویٹ لائف میں ان کے یہ اعمال ہیں، ان کی یہ حرکتیں ہیں۔ لیکن وہ رانا صاحب وہ پھر وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کہاں پہ چلائیں گے؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ نہیں، جو سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ ہی چل رہا ہے۔ چلیں، میں اس بحث سے نکلتا ہوں، اس لیے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی واضح اس میں شرائط لگائی ہوئی ہیں کہ ویڈیو یا آڈیو جو ہے اس کو اگر آپ نے شہادت کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک جج ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ سزا دے کے اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہیں بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے کہ جی میرے اوپر پریشر تھا اور میں نے یہ غلط کیا ہے، تو کیوں نہ اس کو ریکارڈ کیا جائے جی؟ کیوں نہ اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ آدمی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو اپنی بے گناہی میں اپنی شہادت میں پیش کیوں نہ کرے جی؟ نہیں، کسی کے باتھ روم میں تو نہیں نہ گھسنا چاہیے۔ نہیں، کسی کے باتھ روم میں تو کوئی باتھ روم میں لوگ بیٹھ کے پھر اس قسم کی سچائی جو ہے نا، پھر دیکھیں نا، یہ ہماری جو ایک اجتماعی اور قومی منافقت ہے، اس کا بھی تو کوئی پھر حل ہونا چاہیے نا کہ ہم جو بات سچ ہے وہ باتھ روم میں کرتے ہیں، اور جو جھوٹ ہے وہ لوگوں میں آ کے بولتے ہیں، لوگوں میں آ کے ہم سچی بات جو ہے وہ نہیں کرتے، ہمیں کرنی چاہیے نا۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ کی بے شرمی اور بے حیائی دیکھیے کہ اس طرح فخر سے اقبال جرم کر رہے ہیں جیسے بہت بڑا عظیم کام سر انجام دیا ہو۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ آڈیوز اور ویڈیوز فیک ہیں۔ نون لیگیوں کا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے، پہلے انہوں نے بے نظیر کی فیک تصاویر بنا کر جہاز سے پھینکی، آج کپتان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر کپتان کی فیک آڈیوز ویڈیوز بنوا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک منٹ کے لیے اگر رانا ثناء اللہ کی بات کو درست بھی مان لیا جائے کہ کپتان کی آڈیوز ویڈیوز اصلی ہیں، تو رانا ثناء اللہ تم کون سا حاجی رانا ثناء اللہ ہو؟ اگر تمہاری خلوت کی ویڈیوز منظر عام پر آ جائیں تو قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو، بلکہ تمہاری خفیہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم تو شکل سے ہی لانتی لگتے ہو، تمہارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے تمہارے منہ پر ہی لعنت ڈال دی ہے۔ تمہاری مریم، جس کے بارے میں تم نے بے نظیر کے دور میں جب تم پیپلز پارٹی میں تھے تم نے ایسی بےہودہ بات کی کہ بے نظیر نے تمہیں اپنی پارٹی سے نکال دیا اور نون لیگ نے تمہیں قبول کر لیا، کیونکہ نون لیگ شروع سے بےہودہ پارٹی رہی ہے۔ تمہاری مریم کے کارنامے بھی دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں، تمہارے طلال چودھری کے کارنامے بھی سب جانتے ہیں کہ اس کی رات کے اندھیرے میں ٹھکائی کیوں ہوئی تھی۔ شہباز شریف کا مکروہ چہرہ بھی قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ اگر ایکسپوز کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو قوم کے سامنے ایکسپوز کرو، بعد میں کپتان کی طرف جانا، بلکہ تم لوگ تو پہلے ہی ایکسپوز ہو۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔